یزید سے شروع کرتے نا کہ اس کو امیر معاویہ نے نامزد کر دیا اس لیے ناراض ہوئے، بالکل جھوٹے بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ملاؤں نے شروع کیا. کہتے ہیں یزید میں کیا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000 درجے کا فرشتہ ہوتا ہوں تب بھی لانتی تھا. کیوں حکومت پر رہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی اس کے حوالے دوں گا کہ کس طرح تلواریں لٹکتی تھی لوگوں کی سر، بخاری شریف سے نکال کر دوں. خدا کے بندو، حسین رضی اللہ کی قدری کرتے. اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین برباد ہو رہا سارے چپ رہے، یار رسولہ کا بچہ بھی چپ رہا، وہ نہیں چپ رہا. اس نے صاف اعلان کیا کہ سب باطل، یہ حکومت غیر اسلامی ہے، جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا. نمازیں دکھاؤں گا تو عید کا خطبہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، علی پر لعنت نہیں سنتے، سنوانی ہے، نماز تو پڑھ کر جائیں گے. جمعے کے خطبے میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے تھے. وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو، چپ رہو. جو میں یہ کیوں بولتے؟ اس نے فرمایا یہ خطبہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لعنت نہ کرو، جاؤ ابن حزم سے پوچھو، ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندان بنو امیہ سے. اس نے خود کہا کہ لانا لائنا، جو علی اور ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لعنت کرتے. یہ بد رسم انہوں نے شروع کی اور ممبروں پر ہوتی رہی. جس غریب نے انکار کیا سر اڑا دیا. حجر ابن عدی جیسے صحابی راہب و صحابہ رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں درویش کیوں مارا گیا؟ کیا امیر معاویہ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا کب میں تیری بیعت سے منعرف ہوا، میں اور میرے ساتھی اسید پر قائم ہے جو حسن نے کیا. اس نے کہا نہیں بچنا ہے تو علی پر لعنت کر. انہوں نے کہا یہ کفن بچھے ہوئے اور قبریں خودی دکھا کر تم چاہتے ہو کہ جسے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لعنت کرے؟ داؤ قتل کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا خون آلود، میں اسی طرح پولیس رات پر اس سے ملوں. داؤ اٹھاؤ صحابہ کرام کے حالات اور پڑھ لو کہ حجر بن عدی غریب کس طرح مارا گیا. یعنی بعد رسمیں شروع کر علی پر لعنت، جو اگر نہ ہوتا اور اس کا باپ نہ ہوتا. میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا، کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سہارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نصیب نہ ہوتا پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا. خدا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 7 آدمیوں نے اعلان کیا تھا ہم نے اسلام کا، ابن ماجہ میں، رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ پہ چچا کے ذریعے. کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگلی نہیں کر سکا. 2 تکلیفیں دی آپ کو اس کے بعد دی. اور علی اگر نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے بستر پر لیٹا. جنگ بدر میں جتنے مارے ہیں فرشتے نکالو کس نے مارے ہیں، اور یہی بھگتا ہے بعد میں علی اور اس کی اولاد. دکھ کیا تھا؟ ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد اور دادے قتل کیے تھے. وہ اسلام لے آئے مگر دلوں میں وہی عرب والا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں. وہ اس سے کچھ بدلا لیا، کچھ اس کی اولاد سے لیا. اس کے لیے وقت نہیں، بس اشارہ میں نے کر دیا. تو دین جس کو تم دین سمجھو، نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا. باقی تو جو عدل و انصاف اور حق کہنے کی بات وہ تو بالکل ختم کر. تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے جن کو علم نہیں، وہ جو جی چاہے کہتے ہیں نا. حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ طے ہوا کہ شاہی مسجد لاہور میں مقابلہ ہوگا، اس وقت اہل حدیث نے، شیعہ نے، بریلویوں نے، جب سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لکھ کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائندے، یہ ہار گئے تو ہم سب ہار گئے، جیت گئے تو سب جیت گئے. اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ یہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے، عالم تھے، ہر علم کے عالم تھے. تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیں کتنی دانائی کی بات ہے. جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کا نہیں رہتا، سر سے پاؤں تک وہی نظر آ رہا ہوتا، ایک چیز اندر سے نکل جاتی ہے جس کو روح کہتے ہیں. پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے، ایک تو ہے بت، ایک اس میں معنی ہے روح. پہلے 4 خلیفے نے اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی ہے، خزانے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، فتوحات بھی ہو رہی، اور معنی بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانب اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے، اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، امت کے غلام سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں، خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے. بعد میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پس جامع باشن صورت خلافت یعنی ریاست عامہ و معنی اورا یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلفاء اربع مرزلات. جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکل بھی ہوتی ہے، ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا، خزانے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ روح کا. اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے؟ وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. جیسے پہلے 4 خلیفے فرق این قدر ہست کے در عہد خلفاء ثلاثہ نفاذ تسرع و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یافتہ. فرق اتنا ہوا کہ پہلے 3 خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول
اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا. وَدَرَحَدِ مرتضی معنی کامل یعنی قرب نفوس انبیاء بود. جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، کتے بھونکتے ہیں علی کے زمانہ میں کچھ نہیں ہوا. وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ، جس کو یہ لوگ امام الہند کہتے، وہ ہوتا مجھے دکھ ہے کہ علی کی حقیقت لوگوں نے نہیں پہچانی. اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، اس کو بدنام کر رہے ہیں، مگر وقت نہیں ملا، دوسرے کاموں میں لگ گئے. تو حضرت علی کے زمانے فرماتے ہیں جو معنی تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے قریب، وہ ٹھیک تھا، وہ صورت ناقص، مگر کنٹرول کمزور ہو گیا. یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مصر زمانہ خلفائے ثلاثہ نابود، پہلے 3 خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا، اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا. معاویہ نے بغاوت کر دی، ادھر حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ نکل کھڑے ہوئے، ادھر خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا، علی کا کوئی قصور نہیں تھا، انتظام نہیں چلنے دیا. بعض صورت باقی و معنی بر وجہ اتم مفقود، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ پر. فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی، شکل وہی تھی، ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، خزانے، معنی بر وجہ اتم مفقود، مگر وہ کام جو تھا اندر روح والا کہ نبی کے طریقے کی پیروی گم. چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ و در حدیث خدنا را دخن ہم ایمان ادا